شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن سینوں کے اندر، دل میں جو کچھ، کہ سینے میں دل ہے اور دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے. یعنی قرآن سینے کی، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دل کی بیماریوں میں کیا چیز شامل ہے؟ سب سے پہلے تو وسوسے، برے برے خیالات، خوفناک چیزیں جو انسان سوچتا ہے، یا غم یا دکھ یا وہ ہرٹ جو کسی کی طرف سے انسان کو پہنچتا ہے. اسی طرح بری نیت، برے ارادے اور شیطان کے ڈالی ہوئی نجاست کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی غم میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان دکھی اور غمگین ہو، لہٰذا وہ اس کو ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے، کبھی اس کے بچوں کے بارے میں، کبھی اس کے عزیزوں کے بارے میں، کبھی مال کے بارے میں، کبھی مستقبل کے بارے میں، کہ انسان ساری نعمتیں ہونے کے باوجود خوش نہیں رہتا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں اور کیا کچھ ہے تو ہم گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دکھی رہتے ہیں. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم جو نہیں ہمارے پاس کسی وجہ سے، کوئی امتحان ہے ہمارا، یا کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ بن نہیں رہے، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ ایک غم زندگی کا ہماری ساری نعمتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جبکہ قرآن پڑھنے والا، اس کو اللہ پر ایسا توکل، ایسا اعتماد، ایسا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ ڈالے وہ یقین اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے. وہ دل کے اندر کا اطمینان اور توکل کہ اللہ ہے، اللہ اچھا ہی کرے گا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، بندوں کے بارے میں اچھا گمان، یہ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے. اور یہ آ نہیں سکتا جب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو. یہ چیز قرآن ہی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو بعض لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. کیونکہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ ایمان سے، ایمان کے نور سے، ہدایت کے نور سے آباد ہوتے ہیں، یہ دل زندہ ہوتے ہیں. اور کچھ دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یقین اور توکل اور تقوی سے خالی ہوتے ہیں، قرآن کے علم سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کسی کام بھی نہیں رہتے. پھر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی. اور یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے پھر بھی ہم کسی بات پر خوش نہ ہو، یا یہ کہ خوش ہونے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہو، اب ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ وہ ہمیں خوش کر دیں. کیونکہ ہم نے خوشی کو یا تو لوگوں کے مرہون منت کیا ہوا ہے کہ فلاں دوست سے بات ہوگی تو میرا دل خوش ہو جائے گا، یا وہ ملنے آ جائے گی، یا میں ملنے چلی جاؤں، یا اسی طرح فلاں چیز میرے پاس آ جائے گی تو پھر مجھے خوشی مل جائے گی. لیکن آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی چیزوں کی ہم نے خواہش کی اور وہ ملتی چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز کی خواہش تھی وہ مل گئی، تھوڑے دن خوشی ہوئی، پھر ڈاؤن. اب ایک اور چیز کی خواہش ہے وہ مل جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں، محنت کوشش کر رہے ہیں، وہ مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے خوشی، پھر واپس اسی حالت پہ، پھر ایک تیسری چیز، پھر ایک چوتھی چیز. ساری زندگی انسان کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں پاتا. اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور مزید ملتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر بھی خوش ہونے کا راز نہیں پاتا. کیونکہ خوشی تو دل کی زندگی میں ہے، اور دل کی زندگی قرآن میں ہے. قرآن کو قرآن مجید میں روح کہا گیا، اور انسان کے جسم کے اندر بھی روح ہوتی ہے. یہ ہمارے جسم کی روح اس روح سے خوش ہوتی ہے، اور قرآن لانے والے فرشتے کو بھی روح کہا گیا. دل مردہ ہونے کے عام طور پر دو بڑے سبب ہوتے ہیں، ایک جہالت اور ایک تکبر. جہالت جو ہے وہ دل اور ایمان اور نور کے درمیان اندھیرا کر دیتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. قرآن جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب قرآن کے ذریعے جہالت دور ہوتی ہے تو دل لہلہانے لگتا ہے، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سینے منور ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں شفا کے 3 معنی ہیں کہ یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے، بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اسی طرح فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے. کیونکہ جب ہم کسی چیز پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اب رمضان قریب آ رہا ہے، روزے تو ہم ہر سال روٹین کے رکھ ہی لیتے ہیں، قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے اندر. لیکن ہوتا کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح طور پر کام ہی نہیں کر سکتے، ہم صحیح فنکشن نہیں کر پاتے. ہمارے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، پتہ نہیں کتنی نکالنی ہے.
یعنی چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں تو ان میں سے بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. پھر کچھ اسپیسیفک کوشچنز رہ بھی جاتے ہیں کہ جن کو مزید علماء نے ڈسکس کر کے اور مزید علم حاصل کر کے ان کو حل کیا ہوتا ہے. تو فرائض پر بھی عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو. علم کے بغیر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جہالت کے علاوہ شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم اور خواہشات کی بھرمار، ان ساری بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. انسان کو قرآن بالکل مطمئن کر دیتا ہے. جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی شک ہی آ گیا دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس شک سے پھر آپ دیکھیں کہ انسان اچھا بھلا سب کچھ کرتا ہوا سب چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ دل میں شک آ گیا. قرآن شک کو یقین میں بدلتا ہے. اس لیے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور اپنے علم میں لائیں، اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہوں. پھر اسی طرح شک کے علاوہ تکبر، انسان کو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ تم کہاں سے پیدا ہوئے، تم کیا چیز ہو، لہٰذا انسان کے اندر سے تکبر بھی نکل جاتا ہے. پھر حسد، قرآن میں حسد کے بارے میں حابیل قابیل کا قصہ بیان کیا گیا اور پھر حسد کرنے کا انجام بتایا گیا. تو انسان توبہ کرتا ہے کہ میں کسی سے حسد کر کے اپنے اعمال کو ضائع کروں. پھر اسی طرح ابلیس کا قصہ بتایا گیا کہ جس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا اور اس نے اپنا مستقبل خراب کر دیا اور ایگو کا شکار ہو گیا. تو یہ قرآن ہی ہے جو ان تمام بیماریوں اور ان تمام پریشانیوں کا علاج ہے. اور ابن قیم تو کہتے ہیں کہ چاہے دل کی بیماری ہو چاہے کوئی جسمانی بیماری ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن سے ممکن نہ ہو. وہ تو پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ شفا ہے تو یہ شفا ہے اور اس سے شفا حاصل کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے. یعنی آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں اور کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. اور کیونکہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو باقی بیماریاں اس کے آگے کیسے ٹھہر سکتی. ہمارے اندر کے دل کے پتھر اور باقی جسم کی پتھریاں کہاں رک سکتی ہیں اگر ہم اس کو واقعی پڑھیں اور پورے شوق کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کو پڑھنے والے ہوں. اور اس کے لیے یقین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم جیسے سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسے ہی فنکشن کرتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن شفا دیتا ہے تو وہ پھر شفا ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہم اس کا ڈینائل ہی کرتے رہیں تو پھر جو ڈینائی کر دیتا ہے اس کے لیے ڈینائل ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح قرآن بہترین رقیہ بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی اگر انسان کو کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ جن کا علاج نیلی پیلی گولیوں میں نہیں ہے، یعنی دوائیوں میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جیسے نظر بد ہے یا جادو ہے یا جنوں کا چمٹنا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بیماریوں کا پیدا ہونا ہے، تو اس کے لیے رقیہ بہت فائدہ مند ہے. رقیہ جو ہے آیات شفا یا رقیہ ایک ہی چیز ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے الہدا کے وہ چھوٹے چھوٹے کارڈز دیکھے ہوں گے یا نہیں جس میں آیات شفا لکھا ہوتا ہے. اگر کسی بیمار کے پاس ان کو پڑھا جائے یا بیمار خود اپنے لیے پڑھے تو وہ بہت فائدے کی چیز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو کوئی دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو. اگر تمہیں دم کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھ کر اس پر دم کرو. اور اس میں سب سے بہترین جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے. یعنی اگر انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو الشفا بھی کہا گیا ہے. اور اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی. اس زمانے میں ہوٹل ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے. مسافروں کے لیے راہ چلتے جن لوگ کے گھر ہوتے تھے وہی ان کو ٹھہراتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے. تو اب یہ کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی، ان کی کوئی مہمانی نہیں کی. کچھ دیر بعد قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم بھی اس وقت تک تمہارا دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی مزدوری نہ مقرر کرو. چنانچہ انہوں نے چند بکریاں دینا منظور کر لی. پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے. پڑھ پڑھ کے اپنا لعاب اس جگہ پر لگاتے جاتے تھے جہاں ڈنگ کاٹا تھا. چنانچہ وہ شخص جو تھا تندرست ہو گیا.
تو قبیلے والے بکریاں لے کر آ گئے. صحابہ نے کہا ہم تو اس وقت تک ان کو ہاتھ نہیں لگائے گے بکریوں کو جب تک کہ اللہ کے رسول سے پوچھ نہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا جب آپ کے پاس وہ آئے اور آپ کو بتایا تو آپ مسکرا دیے. آپ نے نہ کی نہ کی بس اسمائل کی, اور یہ آپ کا اکثر انداز ہوتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم ہو سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی لگاؤ. یعنی ازراہ تفنن آپ نے کہا تاکہ ان کے دلوں میں اس کی کوئی برائی نہ رہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے, اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی اس پر غالب نہیں آ سکتے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا پڑھ لیا کرے, چاہے پہلی 5 آیتیں کیوں نہ ہو. صبح قرآن مجید کھولا, سورۃ البقرہ پڑھی اور بند کر دیا, پورا نہیں پڑھ سکے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور کئی کام ہوتے ہیں, تو پھر اس موقع پر زیادہ ٹائم دیا نہیں جا سکتا. ہاں جب آپ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں تو فارغ وقت میں پھر بیٹھ کر ضرور سورۃ البقرہ پڑھیں.